میں بھی دیوانہ بنیے۔ جو جتنا اپنے پیر سے محبت کرے گا اس کے اوپر اتنا ہی فیضان بزرگوں کا ہوگا۔ جو اپنے پیر سے جتنی عقیدت رکھے گا۔ ہم لوگ عرس میں کیوں آتے ہیں؟ آپ نے بہت ساری تقریریں سن لی، اب تک بہت سارے شعراء کرام سے نعتیہ اشعار بھی سماعت فرمایا۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ اتنا خرچہ حضور یزدانی میاں نے کیوں کیا ہے؟ اتنا بڑا انتظام، اتنا شاندار پنڈال، اتنی اچھی آپ حضرات کے لیے کھانے پینے کے لیے بریانی، لنگر، یہ سارے انتظامات کیوں ہوئے؟ آپ پونا سے کیوں آئے؟ آپ احمد آباد سے کیوں تشریف لائے؟ آپ مالیگاؤں مہاراشٹر سے کیوں آئے؟ نیپال سے لوگ کیوں آئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس میں جائیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اگر یہ مائک آواز آپ تک نہ پہنچائے تو مائک کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ لائٹ روشنی نہ دے تو بلب کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ شامیانہ اگر شبنم کے قطرات کو نہ روکے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں پنکھا ہو اور ہوا نہ دے تو پنکھا کو اتار دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرس محبہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اے بیٹا، اے بابو، تم لوگ کو نیند نہیں آ رہی؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر گھومو۔ ارے ادھر گھومو نا۔ تم لوگ ایک جگہ مت بیٹھو، الگ الگ بیٹھو تاکہ گپ نہیں کرو، ہے نا، گھسک کر کے۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ میں ایک ضروری بات بتا رہا ہوں، تقریر سننا اور ہے، تقریر پہ عمل کرنا اور ہے، کہیں جانا اور ہے، کس مقصد سے گئے ہیں اس کو جاننا اور ہے۔ اور جب تک آپ مقصد نہیں جانیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی، تب تک کامرانی نہیں ملے گی۔ ہر آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے وہ احمد آباد والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کاروبار ہے؟ دہی، جری کا جو کپڑے میں جری لگتا ہے، جری کا کاروبار ہے۔ تو جری کا کاروبار جو ان کا ہے تو مقصد کیا ہے کہ ہم اس تجارت سے حلال رزق حاصل کریں گے، اور جب حلال رزق ہمارے پاس آئے گا ہم آپ سے اور پورے مسلمانوں سے کہتے ہیں دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر نربھر ہے۔ اگر یہ دولت ابو جہل کے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ جہنم میں دولت پہنچا دیتی ہے، اور اسی دولت کو عثمان غنی کے نقش قدم پر خرچ کرتے ہیں تو یہی دولت جنت پہنچا دیتی ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیوں آئے؟ صرف اس لیے کہ سرکار محبہ کا عرس ہے، بادشاہ طریقت کے شہزادے ہمارے پیر و مرشد حضور یزدانی میاں بلا رہے ہیں عرس میں۔ ہم جا رہے ہیں اپنے پیر کے حکم کے مطابق عرس میں جا رہے ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دادا پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لکڑ دادا پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب جا رہے ہیں تو آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ سیکھ کر کے آتا ہے، کچھ لے کر کے آتا ہے۔ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں کی مشہور مٹھائی کون سی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر کے جائیں گے۔ یہاں کا مشہور کپڑا کون سا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے لے کر کے جائیں گے۔ یہاں کی مشہور کون سی شے ہے جس کو ہم اپنے گھر لے کر کے آئیں گے۔ پکھریرا آپ آئے ہیں تو پکھریرا کا مشہور کون سا سامان ہے، کون سی چیز ہے، یہاں کا مشہور کون سا سرمایہ ہے، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کیا؟ کبھی آپ نے پوچھنے کی کوشش کیا؟ اگر آپ پوچھیں گے تو اس گاؤں میں
مٹھائی مشہور نہیں ملے گی، کپڑا مشہور نہیں ملے گا، دنیا کی دوسری چیز مشہور نہیں ملے گی۔ بکھریرا گاؤں میں ایک چیز بہت مشہور ہے اور وہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، جو سرکار محبہ کے ذریعے مل رہا ہے انشاءاللہ قیامت۔ اب بولو نا سبحان اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے بھائی صاحب، آ جائیے، آپ کی آواز ٹکرا جائے گی، آپ لوگ بھی آ جائیے نا، آ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ ماشاءاللہ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ تو اب یہاں کا مشہور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک، اعلیٰ حضرت کا عشق۔ مولانا صغیر یہاں کا مشہور عشق رسول ہے، یہاں کا مشہور سرمایہ محبت رسول ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اب یہاں سے لوٹ کر کے جائیں تو اپنے گھر لے کے کیا جائیں؟ گھر والے پوچھیں گے ابو پکھریرا گئے تھے، بہار گئے تھے، کیا لے کر کے آئے ہیں؟ بیوی پوچھے گی کیا لے کر کے آئے ہیں؟ دوست پوچھیں گے کیا لے کر کے آئے ہیں؟ تو آپ کہیے گا مٹھائی لے کے نہیں آئے، کپڑا لے کے نہیں آئے، دولت لے کے نہیں آئے، پکھریرا سے اعلیٰ حضرت کا عشق لے کے آئے ہیں، نبی کی محبت لے کے آئے ہیں، بزرگوں کی عقیدت لے کے آئے ہیں، سرکار محبہ کا فیضان لے کر کے یہاں سے لوٹ کر کے آپ جائیں تو چہرے پر اگر داڑھی نہیں ہو تو داڑھی چہرے پہ سج جائے۔ یہاں سے لوٹ کر کے جائیں اور اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو تو نماز کی پابندی کرنے لگے۔ یہاں سے لوٹ کر کے جائیں اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنے لگے۔ اور کہیے پکھریرا گئے تھے تو بغیر داڑھی کے گئے تھے، لوٹ کر کے آئے ہیں تو سنت مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں۔ پکھریرا شریف گئے تھے تو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، لوٹ کر کے آئے ہیں تو پانچوں وقت کے نمازی بن کر کے۔ ہر آدمی، ہر مرید کو چاہیے، اب لوگ مرید حضرت کے ہیں ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ، تو ہر مرید کو چاہیے اپنے پیر کی کوئی ایک عادات ضرور لے کر کے جائے۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ آرزو بھائی، آپ کا؟ محمد امام الدین، آپ کا؟ محمد الحسن صاحب، یہ تینوں دور سے آئے ہیں اس لیے ہم مخاطب کرنے، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ حضرت جو پیر ہو وہ پیر کی کوئی ایک عادات ضرور لے کر کے جائیے، سب تو نہیں لے پائیں گے لیکن ایک عادات، ایک طریقہ، ایک ان کی زندگی کا سنہرا باب اگر آپ لے کر کے گھر لوٹ کر کے جاتے ہیں تو یقین جانیے کئی ہزار کلومیٹر سفر کرنے کا حق ادا ہو جائے گا، یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور پھر آپ دنیا میں بھی شاد و آباد رہیں گے۔ کل قیامت میں فرشتے کہیں گے آنے دو نبی کا غلام آ رہا ہے، آنے دو مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے، آنے دو سرکار محبہ کا چاہنے والا آ رہا ہے، آنے دو اولیاء کرام کا عقیدت مند آ رہا ہے، آنے دو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر چلنے والا نبی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ اور شہنواز حسان صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے، نعت شریف جس طرح پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھ رہے تھے۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں ایسے وقت میں کہ ہم سبحان اللہ نہیں بلائیں، جس کو پڑھنے کے بعد کافر مسلمان ہو جاتا ہے ہم اسی کا ورد آپ کو کرا دیں، کلمہ شریف پڑھا دیں۔ پڑھیے گا آپ لوگ، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ، ذرا سا وولیوم کھولیے، پڑھیے لا الہ۔ اب آپ لوگ بھی چپ رہ جائیے گا تو کیسے ہوگا؟ پڑھیے اللہ۔ مولانا صغیر صاحب کیا ظلم کر رہا، بھی نظرانہ دینا چاہیے تو اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ
جب تک دوسرا خلیفہ نہیں جائے گا تب تک آپ کو بھی نہیں جانا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. حضرت دیکھیں حضرت تائید کر رہے ہیں. اب آپ تو بیٹھ ہی جانا پڑے, ادب کا تقاضا ہے. نہیں بیٹھیے 5 منٹ ہی صحیح مگر بیٹھنا پڑے گا. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے پڑھیے, پڑھیے لا الہ, دونوں آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھے, پڑھیے لا الہ الا اللہ. ان لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ کلمہ ہم لوگ جان ہی رہے ہیں. پڑھیے, دہرائیے, پڑھیے لا الہ. یہ دونوں حسینی ہاتھ اٹھے, آواز بلند ہو جائے گی, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. بولیے سبحان اللہ. حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے. کہاں یزید, کہاں لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ. کلمہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس وقت اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جان رہے, اور نہیں جان رہے تو آج تازہ ہو جائے, اس لیے کلمہ زور سے پڑھیے لا الہ حق. اے بیٹا تم جمائی لے رہا, پڑھو تاکہ نیند بھاگ جائے, پڑھیے لا الہ. بیٹری لو ہو گئی ہے کہا یار, ہم لوگ بیٹری چارج کر رہے ہیں نا. دنیا کی بیٹری بجلی سے چارج ہوتی ہے, ایمان کی بیٹری سبحان اللہ سے چارج ہوتی ہے نا. پڑھیے لا الہ. ابھی دونوں ہاتھ آپ نیچے کر کے پڑھیے, ٹھیک ہے, دونوں ہاتھ نیچے رہے, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا. اب یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھیے گا, اپنے آپ اندازہ لگ جائے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا. ایسے سے کیا کر رہے ہیں, LBW اپیل کر رہے ہیں. تیسرا ایمپائر سے پوچھئے گا کیا, اٹھائیے, پڑھیے لا الہ. اب ایک شعر عرضو بھائی, ایک شعر سنیے گا. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. یزیدیوں نے کیا کہا, حسین کچھ بچا بھی ہے. جواب سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کہ کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ. ماشاءاللہ پہ کرے خلوص و محبت خلیفہ یزدانی میاں صاحب قبلہ اور علماء کے محبوب, مشائخ کے محبوب, محبوب المشائخ, محبوب العلماء, عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا فیروز عزیزی صاحب قبلہ مدذل العالی پیکر خلوص و محبت ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شعر ان کے طرف سے میں پڑھوں گا, مگر پہلے پڑھیے لا الہ. اچھا لگ رہا, کلمہ شریف اچھا لگ رہا تو ماشاءاللہ تو دہرائیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ. ہائی ماشاءاللہ تمہاری بیٹری ٹھیک ٹھاک ہے نا. اب ایک شعر مولانا فیروز صاحب قبلہ کے طرف سے, کیا نبی کے پیارے نواسے سلام تجھ پر ہو. بول دیجئے سبحان اللہ. نبی کے پیارے
नवाज़ सलाम तुझ पर हो, क्यों कि तेरी वजह से बचा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। माशाअल्लाह ये शेर मुझे इतना पसंद है कि पूरा इस्लाम जो बचा है, इस्लाम की हिफाजत हुई है, हुसैन का एक ही जवाब है। यस, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला। हजरात, ये बुजुर्गान दीन हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन्हीं औलिया इकराम के वजह से इस्लाम फैला है, इस्लाम की हिफाजत हो रही है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी। सरकारे मुहिब्बा की जिंदगी को देखिए तो बिहार से लेकर के नेपाल तक, नेपाल से लेकर के बंगाल तक, जहां भी जाइए मसलक आला हजरत का जो नारा लग रहा है, ये इन्हीं की मेहनतों, काविशों और कुर्बानियों का नतीजा है कि जब इस्लाम के दुश्मन हमारे अकीदे ईमान के ऊपर डाका डाल रहे थे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वहीं से देख रहे थे कि मुखरेरा में एक ऐसा मसलक आला हजरत का सिपाही है जो दीनों सुन्नियत की खिदमत के लिए दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते। तो सरकार आला हजरत ने जो जुमला फरमाया था, आज उनकी साथ के साथ वो बिल्कुल चस्पा हो गया है। मेरे मुहीब आला हजरत जिसको अपना महबूब कहें, अपना मुहीब कहें, अपना चहीदा कहें, उससे आप समझ सकते हैं आला हजरत बेजा किसी की तारीफ नहीं करते थे, किसी नवाब की तारीफ नहीं, किसी जमींदार की तारीफ नहीं, किसी नेता की तारीफ नहीं, किसी मंत्री की तारीफ नहीं, किसी प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं, बल्कि आला हजरत जब भी तारीफ करते थे तो अपने महबूब की करते थे, अपने हबीब की करते थे, मुस्तफा जाने रहमत की करते थे। आपको मालूम है ये जुमला आला हजरत का फरमाना कि मेरे मुहीब हैं, बहुत बड़ी बात है। इनके मसलक आला हजरत के मुबल्लिग होने की दलील है। आला हजरत बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। आया एक आदमी, कहा हुजूर नानपारा में एक नवाब है, नवाब के शान में कोई कसीदा लिख दीजिए, मैं पढ़ूंगा तो हमको पैसा मिल जाएगा, मालोस्तर मिलेगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। आप बहुत बड़े शायर हैं, आपका कलाम बहुत अच्छा होता है, पढ़ूंगा तो बादशाह नवाब खुश हो जाएगा और हमें मालोस्तर मिलेगा। आला हजरत ने क्या फरमाया था? मैं दुनियादार की तारीफ नहीं करता, बोल दीजिए ना, मैं किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अहमद मुख्तार की तारीफ करता हूँ। कहा कुछ लिख दीजिए हुजूर, कुछ लिख दीजिए हुजूर। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया लिख दूं, लिख दूं? कहाँ हुजूर लिख दीजिए। कलम काफी लिया आला हजरत ने, ये सोच रहे थे कि कुछ नवाब का कसीदा लिखेंगे, आला हजरत ने नबी की नात लिखना शुरू कर दिया। और क्या उस वक्त आला हजरत ने लिखा था, उसको सुनावे दो शेर, सुनावे सुनावे। मैं दो आशिक का कलाम एक साथ दो तीन शेर सुनाऊंगा। एक हजरत सादी अलैहि रहमा और दूसरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत।
حضرت سعدی علیہ رحمہ کا کلام آج بھی بہت مشہور ہے. کیا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ کن کے مرید ہیں؟ یہ کن کے مرید ہیں اور یہ کن کے پیر ہیں؟ یہ بعد میں آؤں گا. آئیے چلا دلی چلتے ہیں. دلی میں کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. نظام الدین اولیاء کے مرید خاص اور خلیفہ کون ہے؟ حضرت امیر خسرو ہیں. امیر خسرو طوطی ہند کہلاتے ہیں، فارسی کے بہت بڑے شاعر، اور فارسی میں نبی کی نعت لکھتے ہیں. ایک دن ایک کلام لکھ کر کے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے. سنیے گا. کہا حضور ایک کلام لکھا ہے، سناؤں؟ فرمائے سناؤ خسرو. پڑھا، سنا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو بہت اچھا لکھے ہو، مگر سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ کہا حضور کل پھر لکھ کر کے لاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. دن بھر لگایا دماغ، پھر ایک نعت شریف لکھی، لکھ کر کے آئے. رات میں پھر بیٹھے اپنے پیر و مرشد کے پاس. کہا حضور سناؤں؟ فرمایا سناؤ خسرو. سنایا. فرمایا خسرو کل سے اچھا ہے، مگر سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آج بھی اس معیار پر نہیں پہنچ سکا. فرمائے نہیں. کہا کل پھر لکھ کر کے لاؤں گا. لایا لکھ کے. حضور سناؤں؟ کہا خسرو سناؤ. سنایا. 2 دن سے اچھا ہے، مگر سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ جیسے ہی اتنا کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کہا حضور بتا دیجئے سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ کہا حضور. فرمایا نزدیک آؤ. نزدیک آئے. آپ نے اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیا، خسرو کے سر پہ. دیکھا دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے. بولیے 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 سبحان اللہ. صداقت کے تاجدار بھی ہیں، عدالت کے در شبار بھی ہیں، عثمان حیاتار بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اشرا مبشرہ بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہیں، جملہ اولیاء کرام بھی ہیں، وہیں سعدی علیہ رحمہ بھی ہیں. اور حکم ہوا سعدی پڑھو کلام، پڑھو نعت شریف. کھڑے ہوئے سعدی علیہ رحمہ نبی کی بارگاہ میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر رک گئے. سعدی آگے بڑھو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سعدی آگے بولو. پھر پڑھے. عرض کیا سرکار چوتھا مصرع نہیں آ رہا ہے تو خود میرے نبی نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جیسے ہی یہ منظر دیکھا حضرت امیر خسرو نے کہا حضور میرے پیر و مرشید آپ نے سچ فرمایا، سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ میں تو آپ کو سنا رہا ہوں اور وہ میرے